بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، اور اللہ کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو منظر دکھا رہی ہوں گاؤں کا، کہ ہم لوگ گاؤں گئے ہوئے تھے، تو تھوڑا سا کام کروانا تھا گاؤں میں، کچن اور باتھ روم بنوانا تھا، اس کے لیے گئی ہوئی تھی گاؤں۔ تو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ انسان کی زندگی بندہ اس طرح مگن رہتا ہے کہ انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو اگلا منٹ آ رہا ہے، سیکنڈ آ رہا ہے، اس میں کیا ہونے والا ہے۔ کہ ہم گاؤں جا رہے تھے اور امی سے دعائیں لے رہے تھے کہ امی دعا کریں کہ ہمارا خیر خیریت سے کام ہو جائے، اور میں واپسی کی طرف پلٹی کیونکہ امی میرے پیچھے خفا تھی، میں گاؤں گئی ہوئی تھی، تو جو ہے نا گھر واپس آئی ہوں، تو پھر گھر کے دھندوں میں پھنس گئی ہوں کہ رمضان آ رہا تھا، اس کی تیاریوں میں مگن تھی، اور دوسرا بھتیجے کی دعوت تھی جس کی شادی ہوئی ہے، تو اس کو گھر انوائٹ کیا ہوا تھا، اس نے آنا تھا۔ اور امی اس پہ معمول تھوڑا سا جو ہے نا ان کو بخار تھا ہلکا ہلکا، لیکن ایسی بیمار نہیں تھی، بس بخار ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ میرے کام کو بھی دیکھ رہی تھی۔ میں جو کام بھی کروں امی کو بلاؤں کہ امی یہ کیسا لگ رہا ہے، میں کہتی بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے دعائیں دیتی رہی کہ اللہ کرے شبانہ تمہیں اللہ اپنا گھر دے دے، تم اس گھر کو اتنا سجاتی ہو تو اللہ کرے تمہیں اپنا گھر اللہ دے دے۔ تو مائیں تو ہوتی ہیں دعاؤں کے لیے، تو جو ہے نا یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ ماں کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے۔ تو دھندوں میں پھنسی ہوئی تھی، نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے آخری ٹائم، یہ کن حالات سے گزرنے لگی ہوں۔ تو کچن کی سیٹنگ کر کے امی کو دکھائی کہ امی کیسی لگ رہی ہے، امی کہہ رہی کچن بہت اچھا لگ رہا ہے، بس یہ جو تم نے الماری رکھی ہے یہ تم نے غلط رکھی ہے، یہ چولہے کے پاس ہے، تمہاری الماری خراب ہو جائے گی، تو اس کو ایک سائڈ پہ کر دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے امی، میں اس سائڈ پہ کر دیتی ہوں۔ اور جب میں الماری نئی بنا کے لائی تھی تو آتے ساتھ اس کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا تھا، اس میں امی بہت خفا تھی، امی کہتی ہے کہ تم لوگ صحیح کام نہیں کرتے ہو، شیشہ تم نے توڑ دیا ہے۔ اور میں انہی دھندوں میں پھنسی ہوئی تھی، تو اچانک امی کا بخار تیز ہو گیا، اور امی نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ۔ میں نے باجی کو بلوایا، بھائی کو جلدی بلوایا، اور ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں یہ لاسٹ ٹائم امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہوں۔ گھر سے امی ٹھیک ٹھاک گئی ہیں، سیڑھیاں اتری ہیں، تو اس پر ہاسپٹل جا کے ان کی اچانک طبیعت بگڑ گئی، اور پتہ ہی نہیں چلا۔ میری پیاری ماں جس کی تسبیح ہاتھ سے نہیں ہٹتی تھی، ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کرتی تھی، سپارے پڑھتی تھی ہمارے لیے، وہ اتنی خاموشی سے ہم لوگوں سے دور چلی جائے گی۔ بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات کیسے شیئر کروں۔ یہ ایسی بات ہے جو شیئرنگ نہیں ہو سکتی ہے، بالکل شیئر نہیں ہو سکتی ہے۔ بس پھر ہم نے اٹک میں امی کا کل کیا، اور ہم گھر واپس آ گئے، خالی گھر میں واپس آ گئے، میں اور میرا اکیلے رہ گئے۔ اور پھر جو ہے نا جب کچھ نہیں بنا تو گھر کے کاموں میں پھنس گئی، کیونکہ زندگی تو گزارنی ہے نا، جو زندگی ہے نا وہ گزارنی ہوتی ہے۔ میں تو باجی کا دکھ ابھی تک نہیں بھولی تھی، اور اپنی امی کو کھو گئی ہوں۔ میری زندگی میں اس طرح کے دور بہت گزر رہے ہیں
بس اللہ آگے اس میں خیر رکھے. رمضان شروع ہو گیا ہے اور آج امی نہیں ہے. امی لفظ بہت پیارا ہے، بہت پیارا لفظ ہے. ماں جب بندے سے کھو جاتی ہے نا تو سب کچھ کھو جاتا ہے. ماں کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے. ماں کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جو منٹ منٹ بعد ہم امی کو کہتے ہیں امی فلاں دعا کرو فلاں کام ہو جائے، دعا کرو فلاں کام ہو جائے، وہ سارے کام گئے، ختم ہو گئے. بس میں آج اکیلی تھی گھر میں تو دہی بلے بنائے ہیں، کیونکہ امی کو دہی بلے بہت پسند تھے. میں نے کہا چلو اس پہ دعا کروا دوں گی. اور بھائی کے لیے چاٹ بنایا ہے جو پچھلے سال امی مجھ سے لازمی بنواتی تھی کہ بھائی کو یہ سادہ سمپل سی چاٹ بہت پسند ہے بغیر دہی کی. تو وہ میں بنا کے تو بھائی کو بیچتی تھی. تو پھر آج بھی بنایا ہے. اور آپ لوگوں سب سے میری گزارش ہے کہ میری امی کے لیے اور میری امی کی مغفرت کے لیے بہت سی دعائیں کریں. اور آج میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں افطاری کے لیے. زید کی ایوننگ ہے. بھائی نے اور باجی نے بہت کہا ہے کہ ہمارے گھر آ جاؤ، لیکن میں نے زندگی شروع تو کرنی ہے نا. زندگی سے نظریں تو نہیں چرا سکتی ہیں. یہ امی کی جگہ آج خالی ہے، زید کی جگہ ہے. زید تو ایوننگ پہ گئے ہوئے. تو یہ میری زندگی ہے، یہ میں نے گزارنی ہے. بس میری ویڈیو بھی آج کی یہیں تک ہے. اللہ حافظ.